صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب إذا لم يتم السجود، جب کوئی پورا سجدہ نہ کرے تو اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ 399 نمبر یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے. ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، انہ رآ رجلا لا یتم رکوعہ ولا سجودہ فلما قضی صلاتہ قال له حذیفہ ما صلیت. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نماز میں پڑھ رہا ہے، جب نہ اپنے رکوع کو صحیح طرح پورا کر رہا ہے نہ سجدے کو صحیح طرح پورا کر رہا ہے، تو کہتے ہیں ما صلیت، تو نے تو نماز ہی نہیں پڑھی. ابو وائل کہتے ہیں کہ میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے ایسے کہا ہے کہ اگر تو اسی طرح نماز پڑھتا مر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر تو نہ مرتا. اندازہ کیجئے کہ آپ علیہ السلام کی طریقے سے ہٹ کر وہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھے کہ وہ اپنے رکوع اور سجود کو صحیح طرح پورا ہی نہیں کر رہا، جب رکوع کرے کمر کو سیدھا نہ کرے اور اطمینان کے ساتھ رکوع نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے، ایک بندہ آیا، آ کر نماز پڑھی، آپ سے مل کر واپس جانے لگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا واپس پھر دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. پھر دوبارہ اس نے نماز پڑھی، پھر آیا آپ کے پاس، پھر آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ نماز پڑھ، پھر تیسری دفعہ پڑھی. تو آپ نے تینوں دفعہ یہ کہا کہ تو نے نماز پڑھی نہیں، حالانکہ اس نے نماز بھی پڑھی ہے. تو آپ علیہ السلام نے پھر اس نے کہا کہ مجھے سمجھا دیجئے. آپ نے پھر اسے مکمل طریقہ بتایا کہ جب تو کھڑا ہو اچھی طرح قیام کر، مطمئن ہو کر اس میں جو ہے وہ قرات کر، پھر جب رکوع کرے اچھی طرح رکوع کر، حتیٰ تطمئن راکعن، حتیٰ کہ تو رکوع کرنے میں مطمئن ہو جائے، پھر کھڑا ہو، پھر کھڑا ہونے میں مطمئن ہو جائے، اچھی طرح کھڑا ہو، پھر سجدے میں جا، سجدے میں اچھی طرح مطمئن ہو جائے، اچھی طرح تسبیحات پڑھے، پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں اور جو ہے بازو زمین کے ساتھ نہ لگے ہوں، تو پھر دوبارہ اٹھے دو سجدوں کے درمیان، حتیٰ تطمئن جالسا، حتیٰ کہ تو مطمئن ہو کر بیٹھ جائے. یہ نہیں کہ ایک سجدے سے اٹھا ہے ساتھ ہی پھر جو ہے دوسرے سجدے میں چلا گیا. تو مطمئن ہو کر نماز پڑھنا یہ ہے نماز محمدی. جو نماز محمدی نہیں پڑھتا، اپنا طریقہ جو ہے اپنی مرضی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، پھر اللہ رب العزت کا اس کے بارے فرمان ہے ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. بندہ نماز کے لیے وقت بھی نکالے، آئے وضو کرے ٹھنڈے پانی کے ساتھ، مسجد میں وقت دے، نماز پڑھے، تو نماز اگر نماز محمدی نہیں، طریقہ آپ کا نہیں ہے، مطمئن ہو کر جو رکوع سجود نہیں کر رہا، سبحان ربی العظیم اچھی طرح جو ہے وہ اس کے الفاظ پڑھے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سجدے میں جائے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. تو بندہ جو رکوع کر رہا ہے جلدی کا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس کا کیا فائدہ ہے کہ آیا بھی ہے اور نہ آنے کے برابر ہے، کہ اس کا وقت ہی ضائع ہوا.
تو ابو وائل فتویٰ دے رہے ہیں، ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے، کسی عام بندے کا فتویٰ نہیں ہے، صحابی کا فتویٰ ہے، کہتے کہ تو نے نماز ہی نہیں پڑھی، تو پھر اس نماز کا کیا فائدہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر وہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ مطمئن ہو کر بندہ نماز پڑھے، دل کو بھی سکون آئے، بندہ کے آنے کا وقت جو ہے وہ لگا ہے، وہ اللہ رب العزت بھی اس بندے سے خوش ہو جائیں کہ اس نے کتنی خشوع خضوع سے نماز پڑھی ہے، یہ تو مجھ کو راضی کرنے آیا ہے، مجھ سے کچھ مانگنے آیا۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھے، الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے کی طرف ہمیں دکھا دے۔ تو یہ کیا ہوا؟ بندہ تیزی کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک، تو بندہ سکون سے نماز پڑھے تو دل کو بھی سکون پہنچتا ہے، تسلی پہنچتی ہے، دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بندہ اللہ کے سامنے سجدہ کرے، بندے کو پتہ ہو میں کس کے سامنے کھڑا ہوں نماز میں، اور جو ہے دنیا کے وسوسے، دنیا کے جو ہے کاروبار دل جو ہے ذہن میں چل رہا ہو، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، بار بار بندہ یہ اپنے آپ کو سوچے کہ میں کس جگہ کھڑا ہوں، کس کے سامنے کھڑا ہوں۔ کچھ دنیا کے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں کھڑا، کسی بندے سے مانگنا ہو بندے نے، تو اگر اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اس کی طرف توجہ کرے تو پھر ہی کوئی دے گا۔ اگر اس سے کسی سے مانگ رہا ہے، 10 روپے بھی مانگ رہا ہے، توجہ کسی دوسری کی طرف ہو تو وہ کیا دے گا؟ کہتا ہے مانگ تو مجھ سے رہا ہے، تمہارا جو ہے نظریں کسی اور کی طرف لگی ہیں۔ تو اللہ کے سامنے، اللہ کی طرف نگاہیں ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہے تو سمجھے کہ میں ساری کائنات کے بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہ جو ہے اس کے سامنے کھڑا ہوں، کسی عام بادشاہ کے سامنے نہیں کھڑا۔ نماز توجہ سے پڑھے تبھی اللہ رب العزت اس کا اجر دے گا اور آنے کا بھی فائدہ ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔